السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 7 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پیر کو شروع ہونے والے 2 روزہ انسداد دہشت گردی مذاکرات اسلام آباد میں ختم ہو گئے ہیں۔ ان مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت امریکہ کے محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے قائم مقام کوآرڈینیٹر کرسٹوفر لینڈبرگ نے کی، جبکہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے پاکستانی وفد کی قیادت پاکستان وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری سید حیدر شاہ نے کی۔ مذاکرات کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق مذاکرات میں دونوں ممالک کے حکام کے درمیان پاکستان اور وسیع تر خطے میں انسداد دہشت گردی کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اور خاص طور پر ان امور پر بھی بات چیت ہوئی جن کے تحت ان امور کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی کہ امریکہ اور پاکستان علاقائی اور عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے اور دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور انسداد دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے تعاون کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کی حکومتوں کے درمیان ان امور پر انسداد دہشت گردی کے ڈائیلاگ کو جاری رکھنے کا عزم اس کا اظہار کیا گیا، تاکہ ایسے طریقہ کار پر بات چیت ہو سکے کہ ہر قسم کی پرتشدد انتہا پسندی انسداد دہشت گردی کی روک تھام کے پروگرام کو پاکستان کے لیے دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کے بڑھتے ہوئے حملوں کا سامنا ہے، اور پاکستان اور خطے میں ابھرتے ہوئے دہشت گردی کے خطرات نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی باعث تشویش ہیں، اور ان انسداد دہشت گردی میں تعاون کو فروغ دینا پاکستان اور امریکہ کے باہمی مفاد میں ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے حج پالیسی سن 2023 کی منظوری دے دی ہے، جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت صرف بیرون ممالک مقیم پاکستانی یا ان کے عزیز و اقارب حج کی ادائیگی کے اہل ہوں گے۔ سمندر پار پاکستانی بیرون ملک سے وزارت مذہبی امور کے مخصوص اکاؤنٹ میں غیر ملکی زر مبادلہ بھجوانے پر اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک کو غیر ملکی زر مبادلہ کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا تھا، جس کو دور کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور نے بیرون ممالک پاکستانیوں کے لیے اسپانسرشپ حج اسکیم متعارف کروائی ہے۔ نجی حج ٹور آپریٹرز کی تنظیم ہوپ کے رہنما وحید بٹ کہتے ہیں کہ اسپانسرشپ حج اسکیم سے انہیں بھی آسانی ہوگی، اور غیر ملکی کرنسی میں حاصل رقوم سے انہیں سعودی عرب میں ادائیگیوں میں مشکل نہیں آئے گی۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق رواں ہفتے وفاقی کابینہ سے منظوری ملنے کے بعد وزیر مذہبی امور حج درخواستوں کی وصولی کا باضابطہ اعلان کریں گے۔ پاکستان کا معاشی بحران وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ایک جانب ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، تو دوسری جانب زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہونے کے باعث پاکستان کو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیوں اور جاری کھاتوں میں درپیش خساروں کو پورا کرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی دوران پاکستان IMF سے سخت شرائط کے باوجود قرض پروگرام کی نئی $1.2 ارب کی قسط حاصل کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے، لیکن ایک ماہ کی کاوشوں اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بارہا دعووں کے باوجود بھی پاکستان IMF کے قرض کے حصول کے لیے پہلا قدم یعنی اسٹاف لیول ایگریمنٹس بھی طے نہیں کر پایا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کی چین دشمنی میں پیادہ بن گیا ہے۔ کئی تجزیہ کاروں کو اس رقم کے ملنے کے کوئی فوری آثار نظر نہیں آتے۔
خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے یونیورسٹی کیمپس میں 2 ہفتوں کے دوران دوسرے اعلیٰ عہدیدار کے قتل کے خلاف اساتذہ، کلرکس اور دیگر ملازمین نے منگل کے روز غیر معینہ مدت تک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ہڑتال سے پہلے پشاور یونیورسٹی کے سینکڑوں ملازمین نے احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ قتل کے ان دونوں واقعات میں ملوث ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف قانونی عدالتی کارروائی جاری ہے۔ پشاور کے علاوہ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی تشدد کے واقعات حال ہی میں رونما ہوئے ہیں۔ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے خصوصی نمائندوں کا پہلا اجلاس منگل کو تاشقند میں شروع ہو گیا ہے۔ تاشقند افغانستان کے پڑوسی ممالک کے خصوصی نمائندوں کے پہلے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روس، تاجکستان اور ترکمانستان کے نمائندے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وہ طویل مدتی امن و استحکام قائم کرنے کے ساتھ ساتھ افغان عوام کو انسانی امداد کی فراہمی میں تمام فریقوں کے تعاون پر بھی بات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیشن کے اجلاس میں پیر کے روز کہا کہ افغان عبوری حکومت نے خواتین اور لڑکیوں کی عوامی زندگی سے شمولیت کا مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے۔ گتریس نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ ہر صورت میں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے بنیادی حقوق کا مطالبہ جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کی خواتین کی سربراہ کے حالیہ دورے افغانستان کا حوالہ دیتے ہوئے گتریس نے کہا کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق جائز ہیں اور جب تک انہیں سماجی انصاف نہیں مل جاتا ان کے حقوق کے لیے جد و جہد ختم نہیں کی جائے گی۔ یورپی یونین کے نمائندے نے بھی اس موقع پر کہا کہ یورپی یونین کو افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ہے۔ یونیما کی سربراہ روزا اوتن بائفا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دیں گی۔ افغان خواتین، لڑکیوں اور انسانی حقوق کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی رینا امیری نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ افغان خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر توجہ دیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کو عراق کے غیر اعلانیہ دورے کے دوران کہا کہ ملک میں کام کرنے والی امریکی افواج عراقی افواج کی حمایت اور داعش گروپ کو شکست دینے پر توجہ دے رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس مشن کو انجام دینے کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ آسٹن نے عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ داعش کے خلاف ہمارا دفاعی تعاون ہمارے دو طرفہ تعلقات کا اہم حصہ ہے اور امریکہ عراق کی سلامتی اور پورے خطے کی سلامتی کے لیے اس لڑائی کے لیے پرعزم ہے۔ آسٹن نے عراق میں کام کرنے والی اتحادی افواج کو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر سے محفوظ رکھنے کی کوششوں پر عراقی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی افواج اور بغداد میں امریکی سفارت خانہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی جانب سے راکٹ فائر کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ امریکہ کے عراق میں تقریباً 2500 فوجی موجود ہیں، جن کا مشن عراقی فوجیوں کو داعش گروپ کے خلاف لڑائی میں مشورہ اور مدد فراہم کرنا ہے۔ آسٹن نے حراستی مرکز اور شمال مشرقی شام میں بے گھر افراد کے کیمپوں سے عراقی شہریوں کو واپس لانے پر عراق کی تعریف کی اور تمام ممالک کو اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کرنے کی ترغیب دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ گزشتہ ماہ الہول اور روچ کے بے گھر افراد کے کیمپوں میں تقریباً 10,000 افراد موجود تھے۔ روس کے وزیر دفاع نے منگل کے روز کہا کہ مشرقی یوکرین کے شہر باخموت پر قبضہ کرنا خطے میں اندر تک جارحانہ کارروائیاں شروع کرنے کے لیے بہت اہم ہے، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے باخموت پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے لڑتے رہنے کا عہد کیا۔ روسی دفاعی سربراہ سرگئی شوئیگو نے باخموت کو یوکرینی افواج کا ایک اہم دفاعی مرکز قرار دیا اور کہا کہ اس پر قبضہ کرنے سے روسی فوجیوں کو یوکرین کی دفاعی افواج کو بہت پیچھے تک دھکیلنے کا موقع ملے گا۔
صدر زیلنسکی نے پیر کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ ان کے فوجی کمانڈروں نے متفقہ طور پر باخمود سے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کیا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے کمانڈر ان چیف سے کہا ہے کہ وہ باخمود میں جوانوں کی مدد کے لیے کمک روانہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر ہم ہار مان لیں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پیر کے روز کہا تھا کہ اگر روسی فوجی مشرقی یوکرین کے شہر باخمود پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لڑائی میں کوئی فیصلہ کن جیت کی نمائندگی نہیں کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک یوکرین کی افواج کو زیادہ جانی نقصان نہیں پہنچتا، باخمود کا دفاع کرنے کے لیے جنگی حکمت عملی کے طور پر مستحکم ہے، کیونکہ یہ روسی افرادی قوت اور ساز و سامان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ترکیہ میں 2 ماہ بعد ہونے والے صدارتی الیکشن میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر رجب طیب اردوان کے مقابلے کے لیے ایک متفقہ امیدوار کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکیہ میں 14 مئی کو صدارتی انتخابات ہونا ہے۔ حزب اختلاف کی 6 جماعتوں کے اتحاد نے صدر اردوان کے مقابلے کے لیے معاشی ماہر اور ملک کی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ کمال کلیچ داروغلو کو ممکنہ امیدوار نامزد کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کمال کلیچ داروغلو کی عمر لگ بھگ 74 برس ہے اور وہ ترکیہ کی دوسری بڑی جماعت کے سربراہ ہیں۔ ان کے سامنے آنے کا مقصد صدر اردوان کے 2 دہائیوں پر محیط اقتدار کو ختم کرنا ہے۔ سعودی عرب نے پیر کے روز کہا کہ اس نے ترکی کے مرکزی بینک میں $5 ارب جمع کروا دیے ہیں، جس سے ممکنہ طور پر انقرہ کو اپنی کمزور کرنسی لیرا کو مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ گزشتہ ماہ جنوب مشرقی ترکیہ میں شدید زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد ترکیہ کی کرنسی کی قدر کم ہوتی چلی گئی۔ یہ ڈپازٹ اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات برسوں کی کشیدگی کے بعد بہتری کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے یہ ڈپازٹ ممکنہ طور پر اس سال ہونے والے انتخابات سے قبل ترک صدر رجب طیب اردوان کی شہرت کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ سعودی مملکت نے یہ اعلان سرکاری سعودی پریس ایجنسی پر ایک بیان کے ذریعے کیا، جس میں اسے سعودی عرب اور جمہوریہ ترکیہ اور اس کے برادر عوام کے درمیان موجود قریبی تعاون اور تاریخی تعلقات کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم سعودی فنڈ برائے ترقی کی مدد سے بھیجی جا رہی ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ منگل کی صبح شام کے شہر حلب کے ہوائی اڈے پر ایک اسرائیلی فضائی حملہ ہوا ہے، جس سے ہوائی اڈے کا نظام بند ہو گیا۔ سانا نیوز ایجنسی نے ایک فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملہ بحیرہ روم سے لاتاکیہ کے مغرب میں ہوا ہے اور اس سے ہوائی اڈے کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، جو شام میں اہداف کے خلاف حملوں پر شاذ و نادر ہی بات کرتا ہے۔ اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ وابستہ حزب اللہ سمیت عسکریت پسند گروپوں سے منسلک مقامات اور ایران سے اسلحے کی ترسیل کو نشانہ بنا رہا ہے، جو وہ شام اور لبنان میں عسکریت پسندوں کے لیے بھیج رہا ہے۔ ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ صومالیہ سے الگ ہونے والے صومالی لینڈ کے ایک متنازع سرحدی قصبے لاسانود میں ہفتوں کی شدید لڑائی میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1 ماہ سے صومالی لینڈ کی فوج لاسانود کے کنٹرول کے لیے قبائلی ملیشیا کے ساتھ لڑائی جاری ہے۔ لاسانود کے جرجا اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اسماعیل محمود نے بتایا کہ زخمی مریضوں کی تعداد 1000 کے قریب ہے، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔ جاپان کا خلا میں راکٹ بھیجنے کا تجربہ دوسری بار بھی ناکام ہو گیا ہے۔ منگل کو جاپان کی خلائی ایجنسی نے H-3 راکٹ کی لانچنگ کے کچھ دیر بعد ہی مشن کی ناکامی کا اعلان کرتے ہوئے اسے تباہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ اسی نوعیت کے ایک راکٹ کو پہلی بار خلا میں بھیجنے کا تجربہ کیا گیا تھا، جو ناکام رہا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں،
جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔